अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर्स, मैं हूँ वसीम मंशा डोगर और आज इलेक्शन है सिंध में। कोई तालपुर साहब थे MN, वो वफात पा गए और उनकी जगह पर उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी खातून हैं, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। ये सीट तकरीबन 6 इलेक्शन यहाँ से तालपुर साहब ने मुसलसल जीते, जबकि एक इलेक्शन हारा। मतलब ये पीपल्स पार्टी की सीट है और वहाँ पर आपको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का भी मतलब पीपल्स पार्टी ही ज़्यादातर फाल है और ग्राफ भी पीपल्स पार्टी का होता है, उनका नज़रियाती वोट होता है और वहाँ जगीरदारों का निज़ाम है और बाकी सारी रियाया होती है। तो मतलब इलेक्शन अगर ये PTI बामुकाबला पीपल्स पार्टी है और शायद नून लीग ने भी अपना कोई बंदा खड़ा किया होगा, तो ये आज इलेक्शन हो रहा है, रात को पता चलेगा। अगर तो PTI ये इलेक्शन जीत जाती है तो ये जो है पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि ये वो सीटें हैं या वो इलेक्शन वहाँ पर हो रहा है जो उनकी विरासती सीटें हैं। ये तालपुर जो ख़ानदान है, जैसे फरियाल तालपुर है और इनका करीबी रिलेशनशिप अजीज़दारी है, तो ये मतलब बड़ी कमिटेड सी सीट है जो पीपल्स पार्टी इस पर इलेक्शन लड़ रही है और आज रात को इस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और बिलाखिर क्या नतीजा निकलता है इस पर काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स भी हैं, जैसे नेहरू के इश्यूज़ हैं और इमरान खान का मंशूर और बयानिया भी इसमें आएगा। और अगर तो PTI ये इलेक्शन जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा अपसेट सिंध के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। फिर सिंध को जो 6 नहरों वाला इशू है उस पर भी अपनी राय को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अवाम बहुत समझदार हो चुकी है। अवाम जानती है कि ये इनकी जो डायलॉग्स हैं या जो बयानबाजी ये कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब और वज़ीर आला यानी कि सिंध, तो ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बैक डोर चले गए हैं बीमारी की वजह से, लेकिन ऐसी भी क्या बीमारी कि उनकी भी इमरान खान की तरह उस दिन के बाद तस्वीर ही नज़र नहीं आई और बिलावल भुट्टो भी एक्टिव नज़र नहीं आते। तो देखते हैं नाजरीन, माय डियर लिसनर, के ये नतीजा क्या निकलता है। दूसरा माय डियर लिसनर, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी हुई है, हम पहले तो ये मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है कि बारिश के साथ जो गड़े होते हैं या यालाबारी जो होती है वो साथ पड़ते हैं और छोटे छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये बारिश हुई है यालाबारी की। बारिश भी थी लेकिन बारिश से ज़्यादा यालाबारी थी, जिससे वहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ और शीशे, गाड़ियों के बैक शीशे तो खास तौर पर तकरीबन टूट गए गाड़ियों के और अरबों का नुकसान हो गया। और कई ऐसे जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो शीशे की बनी हुई थी, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो तकरीबन अरबों रुपए का जो नुकसान है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हो गया है। अब नाजरीन, इस पर जो मजहबी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक इंडिकेटर है इस्लामाबाद वालों के लिए और रावलपिंडी वालों के लिए, और ये एक बहुत बड़ा अजाब, बहुत बड़े अजाब की शक्ल में यालाबारी हुई है। और वो गोले का साइज़ इतना बड़ा साइज़ था, जो आप दोस्तों ने भी वीडियोस देखी होंगी। इतना गेंद, तकरीबन जो छोटी गेंद होती है ना जिससे वो गोल्फ खेलते हैं, उस गेंद जितना एक एक गोला था यालाबारी का। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि स्क्रीनें गाड़ियों की फ्रंट वाली भी कुछ टूटी हैं, बैक वाली तो तकरीबन पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद में गाड़ियां टूट गई हैं। अब वहां पर तो पता नहीं इसका सामान भी मिलेगा गाड़ियों का, इतनी बड़ी मिकदार में, हजारों की तादाद में जो गाड़ियां अफेक्ट हुई हैं उनका स्पेयर पार्ट्स भी मिलता है या नहीं मिलता।
اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. یقیناً اس کے ارد گرد کوئی اگر فصلیں ہوں گی تو وہاں پر بھی تباہی ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ابھی تو ہم کسانوں کی گندم بھی کھڑی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمارے جو رہنما ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیٹر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو جیسی عوام ویسے حکمران, تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس پر ضرور, اس کو کلائمیٹ چینج کا نام دے کر آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے ناظرین. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کچھ, وہ کہتے ہیں نا جو کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, پھر ایک ہی صف میں سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے. تو اس پر غور و غوص ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا ناظرین, بلوچستان میں سڑکوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کی مرمت, جو کبھی کسی وقت میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایران اور ترکی کو جو سڑکیں کنیکٹ کرتی تھی بلوچستان سے ہوتے ہوئے, ان سڑکوں کی ریپیرنگ کا کام ہونا ہے. لیکن اس میں بھی مسئلے عائل ہیں کہ جو مزدور وہاں پر کام کریں گے, جو مشینری, جو ٹھیکیدار ہوگا, ان کو وہاں سے BLA کے لوگ اٹھا لیا کریں گے اور ان کو ان کا تاوان لیا کریں گے یا مار دیا کریں گے. تو اس کے لیے اتنی لمبی سڑک جو وہاں پر منصوبہ بنایا جا رہا ہے, تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنی پڑے گی سڑک بنانے والوں کے لیے. بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اگر بلوچستان میں ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بھی آگے, پہلے تو کہتے ہیں بلوچستان والے کہ ہمارے ساتھ فرق کیا جاتا ہے, اور اگر اب ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو اس کے بھی خلاف لوگ چل رہے ہیں, اپنا بیانیہ دے رہے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, اگر یہ حکومت وہاں پر سڑکوں پر کام کرتی ہے, وہاں کی ہسپتالوں پر کام کرتی ہے, وہاں کی ڈیولپمنٹ پر کام کرتی ہے, تو کسی بھی جماعت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس پر نکتہ چینی کرے یا تنقید کرے. یہ پازیٹیو دیکھیں, جو پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو ہے. جماعت کوئی بھی ہو, پارٹی کوئی بھی ہو, مطلب جو اچھے کام, ترقیاتی کام, اور یہ ہمارا جو بجلی کا اور پیٹرول, خاص طور پر پیٹرول سے جو پیسے جو پورے پاکستان سے انہوں نے کچھ حصہ رکھا ہے بلوچستان کے لیے, تو یہ پورا پاکستان اپنا پیٹ کاٹ کر بلوچستان کی سڑکوں پر فوکس کر رہا ہے. تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے ان پارٹیوں کو جو اس پر اب بھی تنقید کر رہی ہیں. BLA تو ڈیفینیٹلی ہے دہشت گرد, دوسرے تو اگینسٹ اینٹی جو ریاست ہے اس کا انہوں نے بیانیہ دینا ہوتا ہے. تو جناب علی, میں چونکہ ایک کسان ہوں اور پاکستان کسان مزدور اتحاد کا چیئرمین پاکستان ہوں, تو میں ہر ویڈیو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں, اور یہ احتجاج میں ریکارڈ کرواتا رہوں گا اس پر بھی. اور اگر ہمارے کسان متحد ہو گئے تو انشاءاللہ ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے اپنے حق کی خاطر, اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے گا, اور کسان اپنا حق انشاءاللہ لے کر رہے گا, اور اپنے حقوق جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. ایسے ہمیں حکومت حقوق نہیں دے رہی. ہماری گندم جو ہے وہ کوئی خرید نہیں رہا, نہ کوئی پرائیویٹ, نہ کوئی سرکار, کچھ بھی نہیں, کوئی خرید نہیں رہا. ہمارے پانی کا بڑے مسائل ہیں, اوپر سے واپڈا والے ہمارے ٹیوبل کے بل اتنے بھیجتے ہیں کہ وہ کسان اگر بل دیتا ہے تو پھر اس کے کر کے کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں بچتی. تو یہ آپ انڈیا سے کمپیریزن کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہاں پر ٹیوبل جو کنیکشن ہے ان پر اس طرح بل آتا ہے جس طرح نہروں کے پانی پر جو ہے وہ سالانہ آبیانہ دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کا ان کا سسٹم ہے. یہ اتنا نہیں ہے کہ کسان کو روند 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ جو بل ہے وہ مہینے کا کسان کو آتا ہے, جبکہ کسان کی جو پرافٹ ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے اور کسان کا خرچہ بہت زیادہ ہے. ناظرین, آگے دیکھتے ہیں, مکی کی فصل آ رہی ہے, مکی کے بعد پھر ہم دیکھیں گے باقی فصلوں کا کیا بنتا ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہا جس طرح گندم کا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کر لایا عمل بنائیں گی, اور ہم اسمبلیوں کے باہر, پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے.
گندم میں ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کی پرائز فکس کی جائے، وہ بھی 4,000 روپیہ فی من کے حساب سے، اور پرائز فکس کر کے گورنمنٹ اس کو خریدے۔ تب کیا ہوتا ہے جب گورنمنٹ کو شارٹیج ہوتی ہے گندم کی، اور وہ ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ، تحصیل بائی تحصیل پابندی لگا دیتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ کی گندم دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جائے گی، اور پولیس کی اور محکمہ مال کی سخت ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ پولیس والے گنے لے کر جو ذمہ دار ہے اس کے پیڑ پر چلے جاتے ہیں۔ پیڑ سے مراد جہاں پر گندم کو رکھا جاتا ہے بیر فصلوں میں، نیچے ایک بڑی صف بچھا کر اس کے اوپر گندم رکھی جاتی ہے، تو وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ گندم جی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ سارے کسان کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ میں کسانوں کے مسائل پر ہمیشہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی آج ناظرین میں آپ سے اجازت طلب کروں گا، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد، اجازت دیجیے، والسلام۔